السلام علیکم ناظرین۔ سندھ کا ہر خطہ تاریخ، تہذیب اور ثقافت کا گہوارہ رہا ہے۔ مقبروں، مزاروں اور دوسرے بے شمار پھیلے ہوئے کھنڈرات سے ہمیں تاریخ کا ثبوت ملتا ہے جو ماضی کی شاندار عکاسی پیش کرتا ہے۔ انہی تاریخی آثاروں میں سندھ کی لازوال شورۂ آفاق اور قدیم قبرستان مکلی بھی ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر بڑا قبرستان ہے۔ اسی قبرستان کے بارے میں ہماری آج کی ویڈیو ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ مکلی کا قبرستان ماضی کی 400 سالہ پرانی ایک عظیم تہذیب سے وابستہ ہے۔ یہ قبرستان اس عہد کا جیتا جاگتا تاریخی ہنرمندی کا ثبوت ہے۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری، بے مثال خطاطی اور اعلیٰ پایہ کی کندکاری اپنی مثال آپ ہیں۔ اس قبرستان میں تقریباً 5 لاکھ سے زائد قبریں موجود ہیں۔ ان میں سے 1 لاکھ سے زائد اولیاء کرام، تقریباً 33 بادشاہ اور 17 گورنر مدفون ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو پہلی قبر تعمیر ہوئی وہ ایک عورت کی تھی جو اس علاقے میں مکلی کے نام سے معروف تھی۔ وہ کون تھی، کس طبقہ سے تعلق تھا اور کس سماجی رتبہ کی مالک تھیں، اس بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ مکلی کے قبرستان کے بارے میں ایک دوسری روایت معروف سندھی مورخ حسام الدین راشدی نے بیان کی ہے کہ ایک بار کسی بزرگ نے مکلی پہاڑی پر رات بھر قیام کیا۔ رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تجلی دکھائی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو بے اختیار پکار اٹھے، ھذا مقر علی۔ اس کے بعد اسے مکلی کے نام سے پکارا جانے لگا۔ BBC کی ایک تحقیق کے مطابق بعد ازاں اس بزرگ نے یہاں کے بادشاہ کو یہ جگہ آباد کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد یہاں قبرستان بنا دیا گیا۔ اس قبرستان میں موجود مقابر مسلمانوں کے فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے اور انہیں ایرانی، ترکی اور ہندوستانی فن تعمیر کا شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ یہ یادگار اینٹوں، پتھر اور ٹائلوں سے بنائی گئی ہیں۔ سطح پر عموماً سرخ رنگ کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں اور ٹائلیں زیادہ تر سفید اور نیلے رنگ میں استعمال ہوئی ہیں۔ اگر ہم قبروں اور مقابر کو شمال سے جنوب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بالترتیب مغل دور کی یادگار ترخان اور ارغون دور کی قبریں اور سما دور کی مشہور شخصیات کی آرام گاہیں ملتی ہیں، جن میں جانی بیگ اور مقبرہ غازی بیگ مغل دور کے بڑے مزارات ہیں۔ جانی بیگ ٹھٹہ کا آخری فرمان روا تھا۔ اس نے شہنشاہ اکبر کے جرنیل کا بہت جوانمردی سے مقابلہ کیا جو سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ناکام رہا۔ بعد میں اس نے اطاعت قبول کر لی، لہٰذا اسے بطور صوبیدار ٹھٹہ بحال کر دیا گیا۔ وہ 1599 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا غازی بیگ اس کا جانشین بنا۔ 1611 عیسوی میں وہ بھی قتل ہوا۔ باپ اور بیٹا دونوں اسی مقبرے میں مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ مغل دور کی یادگار میں باقی بیگ، تغرل بیگ، عزا خان، جان بابا اور نواب عامر خان کے خاندان کی قبریں شامل ہیں۔ عیسیٰ ترخان جو سندھ کا پہلا فرمان روا تھا، اس کا مقبرہ 1573 عیسوی میں تعمیر شدہ بتایا جاتا ہے۔ یہ متعدد چھوٹے چھوٹے مقابر کے ساتھ ایک بڑے مربع احاطہ میں ایستادہ ہے، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے احاطے ہیں۔ سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں اور سب پر نقاشی، کندکاری اور کہیں کہیں بھرمائی بھی کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ یہاں ترخان، اہنسا بائی، سلطان ابراہیم اور دوسرے لوگوں کی قبریں شامل ہیں۔
سما دور کا پرانا مقبرہ جام نظام الدین ہے۔ یہ بڑی تاریخی دلچسپی کا حامل ہے۔ یہ مقبرہ 1508 عیسوی میں بنایا گیا۔ جام نظام الدین سما جاموں میں آخری سے پہلا فرمان روا تھا۔ اس کا مقبرہ ایک مربع عمارت ہے، غیر مسقف اور سارا پتھر سے بنا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ مبارک خان، ملک راجیال اور دیگر بہت سے افراد کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ صوفی بزرگ، شاعر اور عالم شیخ جمالی نے مکلی میں خانقاہ قائم کی اور بالآخر یہیں دفن ہوئے۔ 14ویں صدی کے سما حکمران جام تماچی کے بعد مکلی کو تفریحی مقام کے طور پر استعمال کرنے کی روایت شروع ہوئی۔ اس قبرستان میں سب سے زیادہ تعمیراتی لحاظ سے اہم قبریں 1570 عیسوی اور 1640 عیسوی کے درمیان مغلیہ دور کے زمانے کی ہیں۔ اس قبرستان کی اہم بات یہ ہے کہ یہاں دن یا رات کے کسی بھی حصے میں ویرانی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت رونق کا سا سما ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانیے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔